بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ عید کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جس پر عید سے پہلے بات ہو رہی تھی، یعنی شوگر کمیشن کی رپورٹ اور احتساب کا عمل۔ حکومت کے ایک ترجمان نے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں اس امر کا اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہفتے سے حکومت جو ہے وہ احتسابی عمل کو تیز کرنے اور نئے مقدمات درج کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ یہ مقدمات یک طرفہ نہیں ہوں گے، بلکہ کوئی آدمی حکومت میں شامل ہو یا اپوزیشن میں شامل ہو یا بیوروکریسی میں جہاں بھی ہے اور اس کے اوپر الزامات ہیں تو اس کے خلاف ہم اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا مشہور مقولہ ہے کہ چور کو نہیں، چور کی نانی کو پکڑو، اور چور کی نانی کی نشاندہی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شوگر کمیشن کی رپورٹ جس حد تک میں نے پڑھی اور جس حد تک مجھے سمجھ آئی، اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے چور کی نانی کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور وہ چور کی نانی کہاں ہے؟ وہ ہمارے حکومتی سیٹ اپس کے اندر موجود بیٹھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ریگولیٹرز۔ یہ ریگولیٹرز جو ہیں، ان کا عذاب ہم پر جو گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران مسلط ہوا اور مختلف اداروں میں ریگولیٹرز بنائے گئے، ان کے اندر جو لوگ ہیں یہ لوگ نئے نہیں ہیں، یہ لوگ کافی پرانے چلے آ رہے تھے، اور اب یہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی شوگر کمیشن کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا ان لوگوں کا کیا دھرا ہے، اور رپورٹ کے مطابق ان کی کاہلی، سستی، اقربہ پروری، رشوت ستانی کا نتیجہ ہے جو قوم بھگت رہی ہے۔ کہ چینی کی قیمت ایک دم سے جو ہے 55-60 روپے سے جو ہے وہ 80-90 روپے تک پہنچ جاتی ہے، اور کوئی اس کے اوپر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پیٹرولیم کی قیمتیں 120 روپے سے نیچے 80 روپے تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ پھلوں کی قیمتیں، ان کا موسم ہو یا نہ ہو، چاہے بازاروں میں، منڈیوں میں وہ فروٹ رل رہا ہو، وہ سبزیاں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود عوام کو سستی نہیں ملتی۔ تو اس حوالے سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری سچویشن ان ریگولیٹرز کی پیدا کرتا ہے۔ ریگولیٹر سے مراد ہے کہ ہمارے فنکشنریز، ہمارے ادارے، ہماری بیوروکریسی، یہ سارے ہی ہمارے ریگولیٹر ہیں، اور اگر یہ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً لوگوں کو اس چیز کا ریلیف ملتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن کیا کہیں کہ یہ رپورٹ جس کا لب لباب یہ ہے کہ جناب پنجابی میں اگر کہیں تو کہتے ہیں کتی چوراں نال رلی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کو اردو میں کہیں تو باڑ ہی کھیت کو کھا رہی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چور اور چوکیدار متحد ہو گئے ہیں، اور جہاں چور اور چوکیدار متحد ہو جائیں، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو جائے، تو وہاں عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ وہاں کے اس بستی کے مکینوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ چور اور چوکیدار کا یہ گٹھ جوڑ جو ہے، جو بہت پرانا ہے ناظرین، اور اس کا اصل آغاز جو ہے، ویسے تو جب سے پاکستان بنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے راتوں رات امیر بنانے کے نسخے جو ہیں دریافت کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن پھر بھی کچھ شرم و حیا باقی تھا، کچھ بزرگوں کی، ہماروں کی تعلیم اور تربیت لوگوں کے اندر موجود تھی۔ لیکن اس کا آغاز جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ 80 کی دہائی میں اس وقت ہوا جب اقتدار کی راہداریوں میں
کچھ لوگوں کو جو ہے چور دروازوں سے گھسایا گیا اور نودولتیہ اشرافیہ پیدا کی گئی، اور اس اشرافیہ نے جب اقتدار کے اندر جو ہے شرکت کی تو یقین کیجئے جو لوگ میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں یا اس کے بعد بھی اس ملک میں جتنی تقرریاں ہوئیں، خاص طور پر جو بااثر پوسٹیں سمجھی جاتی ہیں، جن لوگوں کا کام مارکیٹوں پر نظر رکھنا تھا، کارخانوں پر نظر رکھنا تھا، جن لوگوں کا کام اس ملک کے نقل و حمل کے ذرائع پر جو ہے نظر رکھنا تھا، جن کا کام اس ملک کے اندر لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے والے اداروں سے تھا، ان کے جو بھی انسپیکٹرز تھے، ان کے جو بھی، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جس پوسٹ کے ساتھ انسپیکٹر لگتا تھا، جس پوسٹ کے ساتھ تحصیلدار لگتا تھا، جس پوسٹ کے ساتھ جو ہے کوئی کلیکٹر لگتا تھا، ان تمام پوسٹوں کی باقاعدہ قیمتیں مقرر تھیں۔ یا تو لوگ وہاں پر رشوت دے کر بھرتی ہوئے، اور یا پھر لوگوں کو سیاسی رشوت کے طور پر بھرتی کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی رشوت کے طور پر عموماً وہی لوگ بھرتی ہوتے ہیں جو اہل نہیں ہوتے، جن کی تعلیم پوری نہیں ہوتی، جن کی تربیت کے اندر کمی اور نقص ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگ عہدوں پر آئے تو ان کے دو ہی مشن تھے، ایک تو انہوں نے جس طریقے سے رشوت دی تھی اس سے کئی گنا رشوت وصول کرنا ان کا مشن بن چکا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو نوازا تھا ان لوگوں کی چمچہ گیری، ان لوگوں کی جو ہے ہر وقت جو ہے تعریفیں، ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ، اور ان لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنے کام کی انجام دہی تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے جتنے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی سزا جو ہے ان کی رشوت ستانی، ان کی اقربا پروری، ان کی چمچہ گیری، ان کی دھوکہ دہیوں کی سزا جو ہے قوم کا بچہ بچہ بھگت رہا ہے۔ ہمارے بازار، ہماری مارکیٹیں، ہمارے کارخانے، ہمارے تمام محکمے ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے جو ہے محفوظ نہیں ہیں، اور عوام کی بات کہیں بھی نہیں سنی جاتی۔ صرف ایک ہی بات سنی جاتی ہے کہ جس کی جو طاقتور ہے وہ ان سے کام لے لیتا ہے، یا جس کے پاس پیسے ہیں وہ ان سے کام لے لیتا ہے، اور اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں واضح کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے ایسے لوگ بھرتی کیے تھے اور پھر انہوں نے ان اداروں کے اندر بٹھائے تھے اپنے وہ کرونیز، اپنے وہ لاڈلے، اپنے وہ چمچے، ان لوگوں نے انہی کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا، ان کو عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور میرٹ اور رشوت، میرٹ کا جنازہ نکالنے اور رشوت اور سفارش کے کلچر کو پروان چڑھانے کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس حکومت سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، جن کی حکومت کو آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں تقریباً، اور وہ تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، انہوں نے اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل تیاری کر نہیں رکھی تھی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انہی کل پردوں سے حکومت چلانے کی کوشش کی، اور خوشگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اور مجھے یاد ہے جب عمران خان نے اس ملک کی بیوروکریسی سے خطاب کرتے ہوئے نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ہر قسم کی سہولت دوں گا، لیکن آپ اب اپنی سیاسی وفاداریوں کو ترک کر دیں۔ جبکہ عمران خان شاید اس چیز کو فراموش کر گئے کہ یہ وہی بیوروکریسی ہے جس کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے ابتدائی دنوں میں کہا تھا کہ آپ لوگ عوام کے خادم ہیں، آپ لوگ پبلک سرونٹ ہیں، آپ عوام کے نوکر ہیں، آپ ریاست کے نوکر ہیں، اور آپ کو ہر صورت میں عوام کا اور ریاست کا دفاع کرنا ہوگا، عوام اور ریاست کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، نہ کہ حکمرانوں اور سیاستدانوں
یا کسی اور کے مفادات کے تابع، لیکن جن لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے مخلص اور اس قوم اور قوم کو جو ہے ملک لے کر دینے والے، آزاد کرا کر دینے والے کی بات کی لاج نہیں رکھی، کیا عمران خان کی ان سے توقع رکھنا غلط اقدام نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ حکومت جو ہے اپنے اس وعدے کو جو ہے پورا کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پر اب جو ہے اصل آزمائش آ چکی ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ عمران خان نے الیکشن سے پہلے اس قوم سے کئی بار کہا تھا کہ میں حکومت برائے حکومت نہیں لینا چاہتا، بلکہ اس ملک کی تعمیر نو کے لیے اور اس ملک سے لوٹے گئے وسائل اور دولت کی واپسی کے لیے حکومت چاہتا ہوں۔ اور نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے بھی کہا، وعدہ کیا ہے کہ جب اللہ مجھ سے کیا اللہ مجھے حکومت دے، اور میں ایسے کام کروں گا کہ جب قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ ہاں اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے حکومت لی تھی وہ مقصد میں نے پورا کیا اور اس قوم کو ریلیف دیا۔ لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا، بدقسمتی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے اس وقت مافیاز کو ننگا کر دیا ہے، وہ ننگے ہو کر بیچ چوراہے میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ کام تو قوم گزشتہ 70 سال سے سنتی آ رہی ہے۔ ہر آنے والی حکومت دوسرے کو، جانے والوں کو چور، اور ہر اپوزیشن حکومت کو چور، اور ہر حکومت اپوزیشن کو چور کہتی رہی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان ہمیشہ سے گٹھ جوڑ چلتا رہا، اور آج قوم جو ہے اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وقت آ گیا ہے کہ وہ سیاستدان نہیں، ایک لیڈر بنے اپنے وعدے کے مطابق۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاستدان نہیں بنوں گا، میں لیڈر بنوں گا، اور لیڈر کی نظر آئندہ انتخابات پر نہیں ہوتی، اپنے حکومت کے بچاؤ پر نہیں ہوتی، اپنی حکومت کو استحکام دینے اور دوام دینے کے لیے، ہر حالت میں دوام دینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ لیڈر جو ہے وہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جس سے قوموں کی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا عمران خان صاحب قوم منتظر ہے کہ آپ کی حکومت کی طرف سے جو اعلانات آ رہے ہیں، اب ان کو عملی جامہ پہنائیے، اور ان لوگوں کے سامنے بالکل کسی قسم کا جھکنے کا تاثر نہ دیں، اور نہ ہی کسی قسم کی سودے بازی کا تاثر دیں، اور نہ ہی جو ہے ان لوگوں کو چھوڑنے کی کوئی امید لوگوں کو نظر آئے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے بعد جو ہے احتساب کا عمل تیز ہونے جا رہا ہے، تو اس عمل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ منطقی انجام تک پہنچائیے۔ اب ہمیں پریس کانفرنسز نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے اقدامات ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے عوام کو، اور عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس ملک میں حکومت ہے، اس ملک میں کوئی لیڈر ہے، اور اس ملک میں صرف سیاستدان نہیں ہے بلکہ ایک لیڈر کی حکومت ہے، اور لیڈر یقیناً اپنی حکومت ہر حالت میں قائم رکھنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کو اپنی حکومت داؤ پر بھی لگانی پڑے تو وہ اس کو داؤ پر لگا کر بھی قوم کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے، اور ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب، آپ اور آپ کے ساتھی اس حوالے سے اب بھی کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر یقیناً آپ لوگوں کو تیاری رکھنی چاہیے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کے، اور صرف آپ کے دشمن نہیں، اس پاکستان کے عوام کے دشمن مافیاز نے پلاننگ مکمل کر رکھی ہے، اور شیخ رشید تو کہتے ہیں کہ 31 تک یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور بہت سا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اب سیاستدان کی بجائے لیڈر بن کر آپ سامنے نہ آئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ستمبر تک جو ہے آپ کی اپنی جو ہے
اور چھٹی ہو اور عوام جو ہے مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ لہذا یہ فیصلے کا وقت ہے، فیصلے کی گھڑی ہے، لیڈر بنیے نہ کہ سیاستدان۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔